بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، باجوڑ کی صورتحال اور وہاں پہ مقامی عمائدین اور منتخب اراکین کا جو جرگہ ہوا تھا، یا جرگہ آج فائنل ٹائم دیا تھا کہ 12 بجے ان کو دوبارہ جواب دیں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب بات جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ یا عسکریت پسندوں کے ساتھ جو ہے اب جرگوں کے ذریعے جب بات ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور یہاں تک صورتحال کیوں پہنچی، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے وہ جو POR کارڈ ہولڈرز افغان ریفیوجیز تھے، جن کی تعداد تقریباً 1.4-1.5 ملین ہے، ان کو ایکسٹینشن دینے کا جو فیصلہ تھا یا جو سمری دی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور سارے افغانوں کو بغیر اس کے جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے پاکستان سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے پولیس کو، انتظامیہ کو اور جیل حکام کو کیا مطلب ہے کہ انسٹرکشن کیا دیے گئے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں باجوڑ پہ۔ باجوڑ پہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے، اور اس میں سارے باجوڑ میں تو نہیں لگے سارا لیکن یہ بات سارے باجوڑ میں ہے، لیکن اس میں صرف ایک تحصیل ہے جس کو لوے مامون کہتے ہیں، اور یہ اسپیشلی مامون کا علاقہ ہے جہاں پہ دہشت گرد یا عسکریت پسندوں کا جو ہے وہاں پہ موجودگی ہے، اور یہ مولوی فقیر محمد صاحب جو ہے جو کہ TTP کے نائب امیر ہے، اس کا گاؤں بھی جو ہے وہ مامون میں ہے۔ باقی اگر ہم دیکھیں جو 5 تحصیلیں ہیں، خواہ وہ ناوگے ہے، چمرکن ہے، یا سلارزے تحصیل ہے، یا عثمان خیل تحصیل ہے، خار تحصیل ہے، یہاں پہ ان لوگوں کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ مقامی لوگ جو ہے اسپیشلی سلارزے میں اور ان علاقوں میں وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو۔ مامون علاقے میں ایسا ہے کہ شروع ہی سے یہاں پہ ان لوگوں کا آنا جانا رہتے، اور ابھی مقامی لوگوں کے مطابق یہ جو ملیٹنٹس ہے اس میں زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ افغان ہے، اور یا سوات اور دیر کے علاقوں سے تعلق یا دیگر جو قبائلی علاقے ہیں سابقہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقامی لوگ ان میں بہت اکا دکا ہوتے ہیں، باقی یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی جب حکومت نے فیصلہ کیا آج سے 3 دن پہلے کہ اب ہم نے، کیونکہ باقاعدہ یہ لوگ سڑکوں پہ آئے، لوگوں کے حجروں پہ، مسجدوں میں یا کہ اس نے ڈیرے ڈال دیے اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اسپیشلی راستے پہ جاتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لینا، لوگوں کی تلاشی لینا، تو حکومت نے پھر فیصلہ کیا، سیکیورٹی فورسز نے، کہ ان کے خلاف ایکشن جو ہے اب ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ایک مقامی جرگہ بھی ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فائنل آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ کارروائی شروع ہو گئی، لیکن اس دوران جس طرح تیراہ میں ہوا تھا کہ تیراہ میں جب باغ کے علاقے میں لوگ مشتعل ہو گئے، اور وہاں پہ جا کے جن مطلب ایک سیکیورٹی کا جو قلعہ ہے یا جو آفس ہے، ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے سامنے مظاہرہ، اور اس پہ پھر فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ بھی کنفیوژن تھی کہ سیکیورٹی فورسز نے کیے ہیں یا ملیٹنٹس نے کیے ہیں، متضاد جو ہے اطلاعات تھے، ایک سائڈ پہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا، دوسری سائڈ پہ دوسرا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم خود جا کے کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے زیادہ تر جو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، جس طرح فقیر محمد صاحب ہے، وہ اسی علاقے ہیں، اسی علاقے کا بچہ ہے، یہاں پہ پلا بڑا ہے، یہاں پہ اس نے سبق، اور یہاں پہ مشران اور کشران ان کے ہیں، لیکن پھر بھی آ کے اپنے ہی گاؤں میں جو ہے وہ یہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے مقامی لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو جس طرح تیراہ میں ہوا وہاں پہ لوگ چلے گئے، اور جو ملیٹنٹس یا جو دہشت گرد ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور ایک جرگے کے طور پر ان کو یہی منت سماجت کی کہ آپ یہاں سے چلے جائے، کیونکہ آپ کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو عام آدمی وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی پھر باجوڑ کے جو منتخب اراکین اور ساتھ ہی جو قبائل کے جو مشران یا ماہدین تھے، ان کا ایک جرگہ کیا مامون کے علاقے میں، وہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے جس کو زگہ کہتے ہیں، وہاں پہ یہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ 2 مطالبات ان کے سامنے رکھے، اور بڑے ویلڈ مطالبات تھے کہ یا تو آپ یہاں سے نکل جائے، اور جہاں سے آئے ہو وہاں پہ چلے جائے، یعنی آپ کو افغانستان واپس جانا ہوگا، کیونکہ ان میں زیادہ تر افغان ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ بارڈر کراس کے اسپیشلی جو غاخی کا علاقہ ہے، بارڈر پوائنٹ ہے، اسی پوائنٹ سے یہ انٹر ہوتے ہیں، تو آپ واپس چلے جائے۔ اگر آپ واپس نہیں جانا چاہتے، لیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ
آبادی سے نکلے. یہ کیا ہے؟ خواتین کے پیچھے چھپنا، بچوں کو ڈال بنانا، بزرگوں کو ڈال بنانا، عام لوگوں کو ڈال بنانا. پھر آپ یہاں سے نکلے، اوپن میدان میں آئے اور پھر وہاں پہ لڑیں گے. وہاں پہ آپ اور سیکیورٹی فورسز وہاں پہ لڑے، ادارے یا حکومت جو ہے وہاں پہ ان کا مقابلہ کرے. یہ جو ہے یہ کون سی ہے کہ آپ آ کے عام گھروں میں جہاں پہ خواتین بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈال بنانا جو ہے یہ نہ کسی اسلام میں ہے اور نہ یہ کوئی میرے خیال میں جو تھوڑا بہت ان میں ہو تو وہ یہی کہے گا کہ کسی خاتون کے پیچھے یا کسی بچے کے پیچھے. اور ہم نے ایسے ویڈیو بھی دیکھے ہیں کہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پہ فائر بھی ہوئی ہے، اس میں بچے شہید بھی ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ. تو میرے خیال میں دونوں ویلڈ تھے. تو آج جو ہے ہفتہ اس کا 12 بجے کا ٹائم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مطلب ہے کہ جو ان کے جو لیڈران ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے آج 12 بجے. لیکن وہ 12 بجے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی نہ آئیں، ہم ہمارے لیے تھوڑا اور ٹائم ایکسٹینڈ کریں. تو میرے خیال میں آج شاید سپہر یا شام تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے جب ریاست جو ہے مطلب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہم نے جا کے منت سماجت کرنی ہے ان لوگوں کو کہ وہ اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، دین کے واسطے جو ہے یہاں سے نکلے. یہ بھی ایک بڑی میرے خیال میں ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس طرح اگر ہم کرتے ہیں تو ان کے بڑے ریاست پہ ان کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے میرے خیال میں ان کے. اور پھر یہ ہے کہ یہ لوگ آئے کیوں، کیسے آئے، اور اگر اب یہ چلے گئے تو پھر دوبارہ تو نہیں آئیں گے کیونکہ حکومت تو انفارچونیٹلی پھر ان علاقوں کو اگنور کرتا ہے. اور ان علاقوں میں نہ پولیس ریفارمز، نہ انتظامی ریفارمز، نہ جوڈیشل ریفارمز، نہ جو کمیونیکیشن، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کچھ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد تو آج اب دیکھیں گے کہ پھر باجوڑ کے لوگ کیا کرتے ہیں. کیا وہ سارے نکل آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، یا آگے جرگے ہی جرگے کرتے ہیں؟ اسی پہ بات کریں گے. نمبر 1 یہ آگے کل آپ سے پھر ہم اس پہ بات کریں گے. دوسری اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، کیونکہ انیشلی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہے ان کو شاید ایکسٹینشن دی جائے گی، کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف سافران نے جو ہے فیڈرل کیبنٹ کو یہ پروپوزل بھیجا تھا کہ ان کو ٹائم دیا جائے اور ان کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اس پہ تقریباً کیونکہ 30 جون اسی سال یعنی 2025 کو 30 جون کو ان کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو اب جولائی بھی ختم ہو گیا، ابھی اگست شروع ہو گئے. تو کل پرسوں جو ہے نا وہ فیصلہ آیا، کافی رات دیر تک جو ہے یہ اناؤنس کیا گیا کہ اب پی او آر کارڈ ہولڈرز کو مزید جو ہے ان کو نہیں دی جا رہی ہے، ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی ہے. اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فوراً جو ہے نکل جائے، اور ساتھ ہی پولیس کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور جیل حکام کو یہ انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو اگر جیل میں رکھنا ہے، حراست میں رکھنا ہے، یا کوئی اور ایسے اسپیشل ایریا اس میں رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا ہے. لیکن ان کو جو ہے اب یہ اللیگل ہے. جہاں پہ بھی پی او آر کارڈ ہولڈر آئے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کو پولیس اریسٹ کر سکتا ہے، ضلعی انتظامیہ اریسٹ کر سکتا ہے، جیل حکام اس کو جیل میں رکھیں گے. تو یہ بات ہوئی ہے. ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے کہ جتنے فارنرز ہیں انکلوڈنگ افغان جو جیلوں میں ہیں مختلف اس حوالے سے یا انڈر ٹرائل ہے تو ان کو بھی فوری طور پر اپنے ملک ڈپورٹ کیا جائے. تو ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. صرف وہ افغان پاکستان میں ویلڈ ہوں گے جن کے پاس ویزا ہے. ویزے کے علاوہ پی او آر کارڈ ہولڈر، اے سی سی کارڈ ہولڈر، افغان کارڈ ہولڈرز یا جو بھی ہے وہ سارا سلسلہ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی افغان جو ہے اس کا ریفیوجیز کا سٹیٹس نہیں ہے. ریفیوجیز کا سٹیٹس سب کا ختم ہو چکا ہے. آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ ویلڈ ہے، ویزا نہیں ہے تو آپ اللیگل ہے.